بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست 2025 کا دن اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ موسم اور دریاؤں کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ۔ میں جی اے ساکی ہوں۔ ناظرین، دریائے سندھ میں کالا باغ سے لے کر گڈو تک درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور 4 لاکھ سے اوپر کا لیول کھڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ اوپر گلگت بلتستان میں بھی رات گئے پھر سے سیلابی صورتحال رہی تھی اور بارش، اور اس کے علاوہ وہاں پہ روڈز بند ہو چکے ہیں، سڑکیں بند ہو چکی ہیں اور حالات وہاں پہ پھر سے خراب ہو رہے ہیں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر مسلسل کمی بیشی آ رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے پھر سے 74-75 ہزار کیوسک پہ جا چکا ہے اور سلیمان کی پر بھی لیول اوپر جا چکا ہے۔ تو اب گنڈا سنگھ والا سے لے کر اسلام تک یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں رات گئے 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ گیا تھا مرالہ پر، لیکن اب کم ہو چکا ہے اور آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی دریائے جہلم یا دریائے راوی میں کوئی اس طرح کی فی الحال تو صورتحال خطرناک نہیں ہے، لیکن جو اس وقت ایک طاقتور بارشی سلسلہ جو ہے وہ شدید قسم کی بارش برسا رہا ہے جموں و کشمیر بھارت کے زیر انتظام، جو کہ دریائے راوی اور دریائے چناب کا کیچمنٹ ایریا ہے۔ اس وقت جب میں یہ رپورٹ بنا رہا ہوں یا وائس ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت پوری شدت کے ساتھ وہ بارش برسا رہا ہے۔ پیچھے بھارت کے ریاست اتراکھنڈ کے ساتھ ڈیرہ یا آگے کچھ بھارتی پنجاب کا حصہ ہے اور ہماچل پردیش میں بھی بارش ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے جموں و کشمیر اوپر لیہ تک، اور پھر شمال مشرقی پنجاب میں بھی اس کا اثر ہے۔ لاہور سے اوپر گوجرانوالا سے لے کر پھر نارووال، سیالکوٹ شمال مشرقی پنجاب میں، اور وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر سے پاکستان کے آزاد کشمیر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے اگلے چند گھنٹوں میں فیصل آباد تک، سرگودا ڈویژن، لاہور، ان تمام علاقوں میں بارش برسائے گا اور یہ آگے بڑھتا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ اور جہلم میں بھی ڈپٹی کمشنر جہلم نے مختلف ندی نالوں کا طغیانی کا الرٹ جاری کیا اور یہ بھی لکھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے ان علاقوں میں۔ اب تھوڑی سی زیادہ لوگ یا ادارے بتانے لگ گئے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے جو حالات رہے ہیں الحفیظ، علمان، تو وہ قابل ذکر نہیں ہے، مطلب قابل بیان ہی نہیں ہے، یعنی اس قدر دل دہل جاتا ہے۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے، چونکہ میں ابھی ویدر ریڈار پہ دیکھ رہا تھا تو جموں میں اس قدر بارش اور وہ جو اورنج الرٹ آ جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور وہ سلسلہ جو ہے آگے یعنی مشرقی سلسلہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں اپر پنجاب بھی شامل ہے، شمال مشرقی پنجاب، اور یہ پھر وسطی پنجاب کی طرف بڑھے گا اور اوپر یعنی کشمیر، سری نگر سے تھوڑا نیچے تک۔ ایک اور سلسلہ ہے جو پشاور سے اوپر مینگورہ اور مظفر آباد کی طرف ہے اور وہ بھی خاصی بارش برسا رہا ہے، تو یہ وہ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلے آج ہی اس وقت شمالی علاقہ جات میں شدید بارش برسا رہے ہیں اور اس سے دریائے چناب میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر دریائے راوی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جہلم کی آپ سٹریم میں اضافہ ہو سکتا ہے، ڈاؤن سٹریم میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس طرح گزشتہ دنوں جب 1,28,30,000 غالباً بنا تھا جہلم کی ڈاؤن سٹریم میں رسول پر، پھر آگے آیا تھا۔ تو اگر جہلم میں اس طرح سے بارش ہوتی ہے تو اسی طرح کی صورتحال بن جائے گی۔ تمام دریاؤں میں اگلے جو 5-7 دن ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور ادارے نے بتا رکھا کہ 17 اگست سے لے کر 20 اگست تک شدید بارشیں پورے پاکستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں۔ اب دیکھیں، انہوں نے 17 اگست کی رات کی بات کی تھی، تو اس وقت پھر مطلب ابھی سمجھ لیں کہ 17 اگست کا لال صبح ہی وہ سلسلہ شمالی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے اور شدید بارش برسائے گا، اور یہ وسطی پنجاب، فیصل آباد ڈویژن تک، پھر ادھر ڈیرہ اسماعیل خان، تو یہ سارا پھیل جائے گا۔ اور کل جب میں دیکھ رہا تھا کہ ویدر ریڈار پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شدید ایک سلسلہ ہے جو ملتان کی طرف آئے گا، جنوبی پنجاب کی طرف، اور یہاں پر بھی کچھ اورنج الرٹ ہے، تو شدید قسم کی بارش ہو سکتی ہے۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ بھاکڑا کا جو رات گئے لیول تھا وہ 1660 تھا اور 80-85 ہزار اپ سٹریم تھا، ڈاؤن سٹریم 22-23 ہزار کیوسک تھا۔ پونگ ڈیم کا 1380-79 تھا تو 80 کی طرف بڑھ رہا ہے، اور 80-85 ہزار یہاں پر بھی اپ سٹریم تھا اور ڈاؤن سٹریم 57 ہزار کیوسک تھا۔ ہریکے پر جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ اپ سٹریم تھا، ڈاؤن سٹریم 82-84 ہزار کیوسک تھا۔
تو اسی وجہ سے جو ہے گنڈا سنگھ والا پر پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اور تربیلا ڈیم کا 2 فٹ لیول رہ گیا۔ گنڈا سنگھ والا پر اس وقت پانی کا جو لیول ہے وہ پھر سے 74,390 کیوسک پر چلا گیا ہے۔ سلیمان کی پر بھی اب بڑھ گیا 50,000 سے بھی زیادہ، یعنی اب 54,490 کیوسک ہو چکا ہے، خاصا پانی۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے جب گنڈا سنگھ والا 74 پہ کھڑا ہے تو یہ 54 پہ کھڑا ہے، تو 20,000 کا ڈفرینس ہے، تو میرے خیال میں 8-10 ہزار کا رہنا چاہیے، اور باقی شاید لیول اوپر چلا جائے گا سلیمان کی کا بھی۔ اسلام پر 27,628 کیوسک، راوی میں جسر پر 18,000، شادرہ پر 18,365، بلو کی پر 28,000، سدنئی براج پر 10,365، دریا چناب میں امرالہ پر 75,000 کیوسک، خانکی پر 73,000، قادر آباد پر 63,000، تریمو براج پر 64,887 کیوسک، منگلہ اچھا یہ تریمو 64 پہ کھڑا ہے 10,000 راوی پہ، تو یہ 74، 75، 76,000 آپ سمجھ لیں۔ کبیر والا آگے ملتان مظفر گڑھ کے 200، وہ پہلے والے ریلے سے بھی کم ہے۔ اب پنجنند پر 19,000، منگلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں اپ سٹریم میں ابھی تو تھوڑا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پیچھے سکردو چلاس میں رات گئے ٹیمپریچر کا 40 سینٹی گریڈ کے قریب تھا، تو وہاں پہ پھر سے وہی صورتحال، روڈز بند، انفراسٹرکچر کا نقصان، تو فلیش فلڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ سکردو پر 2,03,000، پرتاپ بری 2,88,000، بشام پر 3,62,000، تربیلا ڈیم سے 3,70,000 ڈاؤن سٹریم ہے جو آگے جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 63,000 کیوسک، کالا باغ پر 4,41,481، چشمہ پر 4,32,214، یہ ڈاؤن سٹریم بتا رہا ہوں، آپ سٹریم 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ توسا براج پر بھی اب 4 لاکھ سے زیادہ ہو گیا، 4,08,43 کیوسک۔ اب یہ کالا باغ سے لے کر گڈو تک درمیانے درجے کا بلو مارک کر دیا گیا ہے۔ گڈو پر 2,38,000 کیوسک، سکھر پر 1,42,000 اور کوٹری پر 62,475 کیوسک۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔